السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ حاضرین کرام، جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم جو حاضرین میں ہیں اور فیس بک یا زوم کے ذریعے سے سماعت فرمانے والے ہمارے سامعین کرام، جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے ذمہ داران، آج کا یہ دن میرے لیے سعادت کا موقع ہے کہ صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے ایک مخصوص کئی روزہ پروگرام میں میں بحیثیت مقرر کے حصے دار بن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروگرام کرنے والے، اس کے محتممین، منتظمین اور ہمیں اور تمام مشارکین کو اخلاص عطا فرمائے اور ہمارے اس معاملے اور عمل کو دنیا اور آخرت کے لیے مفید بنائے۔ موقع بہت کم ہے، موضوع بہت اہم ہے اور بڑا وسیع اور پہلو دار بھی۔ جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کو میں اس اعتبار سے بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام ہی نہیں، موجودہ حالات کی مناسبت سے انہوں نے جس پروگرام کو ترتیب دیا ہے اور تھوڑا موڑا جو مجھے اس کا علم ہو سکا کہ مختلف علماء کرام، میرے علاوہ دوسرے بڑے بڑے علماء، میں ایک چھوٹا عالم ہوں، ان کے ذریعے سے عوام الناس کو، لوگوں کو ایسے موضوعات پر علم اور آگاہی دینے کی کوشش کی جس کی آج شدید ضرورت ہے۔ میرے خطاب کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں فتنہ خوارج، خوارج کا فتنہ۔ ان فتنوں سے آگاہی دینا اور آگاہ ہونا کتنا اہم ہے، اس کا صرف اتنا تذکرہ ایک مسلمان کے لیے کافی ہونا چاہیے اور کافی ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بڑی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور بجا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ دین میں قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے۔ ہمارے لیے سچی اور اچھی باتوں کی رہنمائی ہی نہیں ہے بلکہ ان راستوں سے متنبہ اور آگاہ کیا گیا ہے، ہوشیار کیا گیا ہے، جن کی طرف کھنچ کر چل کر ہم اپنے ایمان و عقیدے، دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتے ہیں، ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ بنایا۔ کتاب الفتن اٹھائیے، چھوٹے چھوٹے فتنوں سے لے کر بڑے بڑے فتنوں تک، شبہات کے فتنے جو عقائد کو خراب کرتے ہیں، شہوات کے فتنے جو عمل اور کردار کو خراب کرتے ہیں، ان تمام سے آگاہ کیا اور قیامت تک رونما ہونے والے جتنے فتنے ہیں سب سے متنبہ کیا، یہاں تک کہ آخر میں جو سب سے بڑا فتنہ نمودار ہوگا، فتنہ دجال، اس کی بھی لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے جو کتب احادیث میں محفوظ ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، گمراہ فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، پہلے 71 اور 72 ہوئے یہود و نصارہ اہل کتاب کے یہاں، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہی الجماعہ ہوگی، اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے منہج پر ہوں گے۔ یہ آپ نے بیان کیا، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کیوں بیان کیا؟ صرف یوں ہی معلومات کے لیے؟ جی نہیں، یہ دین کی تکمیل کا حصہ ہے۔
یہ ہماری آپ کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں پر اتمام حجت کا حصہ ہے کہ کسی کو ان بیانات کے مل جانے اور سامنے آ جانے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے کہ گمراہی کے بارے میں اطلاع اور خبر نہیں ملی تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہدایت کی باتوں کو، توحید و سنت کو، زندگی کے مختلف گوشوں کو صاف صاف بیان کیا، وہیں آگاہ کیا کہ دیکھیے یہ فتنے ہوں گے، ایسے لوگ تمہارے سامنے آئیں گے جو دین کا نام لیں گے، داعیان حق کا دعویٰ ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جہنم کے دروازوں کی طرف آپ کو کھینچیں گے، بلائیں گے۔ ان سے ہوشیار رہنا، ان کی ایسی علامتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑا فتنہ خارجیت کا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ ہے۔ ہم اور آپ جب خارجیت اور خوارج کا نام سنتے ہیں تو عام طور سے ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ یہ خارجی بس وہی ہیں جو عہد اول میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے اعتراض کیا تھا، اسے بتایا تھا کہ خارجیت اس کی نسل سے جنم لینے والی ہے، اور پھر حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو خارجی وجود میں آئے اور کچھ دنوں تک رہے، بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ خارجیت کا معاملہ بس وہیں تک محدود ہے۔ جی نہیں، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث کا صرف سرسری مطالعہ بھی اگر کریں گے، ہمارے شبہات کے فتنے میں بعض روایتوں کا تذکرہ کیا گیا، آج ان سب کا میں ذکر نہیں کر پاؤں گا، ایک دو روایت صرف ذکر کروں گا کہ ان کا اگر آپ ان کے اوصاف اور صفات کا مطالعہ کریں گے صرف احادیث نبویہ میں صحابہ کرام نے جو بیان کیا، تو یہ معلوم ہوگا کہ خارجیت ہمارے گھروں میں، ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارے عقائد میں کہیں نہ کہیں داخل نظر آتی ہے۔ وہ خارجیت جو اعتقاد کی ہے وہ اسلام سے خارج کر دینے والی ہے، وہ خارجیت جو عمل میں، قول میں آتی ہے، وہ اگرچہ اسلام سے خارج نہیں کرتی لیکن عملی بدعت کا شکار بنا کے مسلمانوں میں اختلافات پیدا کرتی ہے، انتشار پیدا کرتی ہے، اسلامی اجتماعیت کے اندر وہ نقب لگا کر مسلمانوں کی جماعت کو کمزور کرتی ہے۔ اور اس اعتبار سے میں اپنا ذاتی طور سے علی وجہ البصیرہ، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اختلاف ہو، یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آج خارجیت ہمارے گھر گھر میں ہے، کوئی محفوظ نہیں رہا۔ حکام کی، علماء کی مخالفت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی تنقید کرنا، دعات کے ٹانگ کھینچنا، دعوت کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا، ایک دوسرے کی مخالفت کر کے فتویٰ بازی کرنا، یہ چھوٹے پیمانے کی خارجیت تو گھر گھر ہے، شخصیت میں نظر آئے گی۔ اہل الحدیث بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اعتقادی خارجیت تحریکیت کی شکل میں آج پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے جسم واحدہ، امت واحدہ کے جسم کو جگہ جگہ سے کمزور اور فرقوں میں تقسیم کرتی ہے، بلکہ فتوی بازی کے ذریعے سے ایک دوسرے کے خلاف ایسی نفرت میں مبتلا کرتی ہے کہ مسلمان کی جان و مال کو حلال سمجھتا ہے، قتل و غارت گری کو عام کرتا ہے، بم دھماکے کر رہا ہے، اور ایسی حرکتیں جو کسی مسلمان کے لیے، مسلمان کے حق میں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی بعض حالات میں جائز نہیں ہے، اس کا ارتکاب کر کے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے، اسلام کے چہروں کو جو ہے بگاڑ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو سب سے زیادہ بدترین مخلوق میں، خلیق اور خلیقہ میں سب سے زیادہ برا طبقہ قرار دیا۔ آئیے، وقت کم ہے، ہم یہ دیکھیں کہ یہ خارجی ہیں کون۔ چند اوصاف کا روایات اور سلف کے اقوال اور ان کی تعریف کی روشنی میں تذکرہ کریں۔ میں نے کہا بہت کم وقت ہے، اور پھر صرف ان صفات کی روشنی میں غور کریں، تاریخ میں کیا کیا نقصانات ہوئے اشارہ کر سکیں گے، اور آج ہمارے گرد پیش میں خارجیت کی مختلف شکلیں جو موجود ہے فتنے کی شکل میں، اس سے ہم کو اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو متنبہ کر کے ہوشیار رہنا اور بچانا ہے۔ یہ ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے اور جو پریشانی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی گمراہیاں بیان کی ہیں، اس کا سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ شخص اسلام کی خدمت اور حفاظت کر ہی نہیں سکتا جو اسلام کے ساتھ ساتھ جاہلیت کو بھی نہ جانے۔ حضرت عمر فاروق کا اس سلسلے میں بڑا مشہور قول ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ میں آتا ہوں موضوع سے متعلق براہ راست چند امور کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خوارج کی تعریف کے سلسلے میں امام بربہاری، ان کی مشہور کتاب عقیدے کی کتاب ہے شرح السنہ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ومن خرج على امام من ائمة المسلمین فهو خارجی وقد شق عصا المسلمین وخالف الآثار ومیتته میتۃ الجاہلیہ۔
یہ انہوں نے مختصر سی تعریف کی کہ جو شخص مسلمانوں کے ائمہ پر خروج کرے، ایسے مسلمان امام، سردار، یا یہاں مراد وہ ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین ہو، حاکم ہو، جس کے پاس قوت نافذہ ہو، اس کی مخالفت کرنا۔ آج کی شکل میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، جدید دور کے خارجی یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ جہاں کوئی مسلم حکومت ہے، اور خاص طور سے جیسے سعودی عرب، وہاں صاف اعلان ہے کہ اس ملک کا دستور قرآن و سنت ہے، اور ظاہر میں حتی الامکان ہمیں اس کی تنفیذ نظر بھی آتی ہے۔ لہٰذا وہاں کی حکومت ایک معنی میں کچھ اعتراض ہو سکتا ہے، اسلامی حکومت ہے۔ ہمارے یہاں بعض تحریکی ایران میں صرف تھوڑا سا اعلان ہو گیا خمینی کے آنے کے بعد کہ حدود شرعیہ کا نفاذ ہوگا، خوب ڈھنڈورا پیٹا حکومت اسلامیہ ایرانی حکومت کبھی اسلامی حکومت رہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ موجودہ جو عقائد کے حاملین وہاں قابض ہیں، اگر وہ نافذ بھی ہو جائیں، قائم بھی ہو جائیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس وقت تو جب رافضیت کا ہم تعارف کریں گے تو پتہ چلے گا کہ رافضیت اسلام کی مخالف تحریک کا نتیجہ ہے، اور یہ خارجیت کے سکے کا دوسرا رخ ہی ہے، شیعیت۔ اور تکفیر میں سب سے اول قدم، بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کافر قرار دے، مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے کافر قرار دینے میں سب سے آگے خارجیت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان سے بھی آگے رافضی ہیں، جنہوں نے صحابہ میں سے 3-4 کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو مرتد و کافر قرار دے دیا۔ ہمارے سامنے کچھ اقتباسات ہیں، لیکن شاید وہ پیش نہ کر سکوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ یہ امام بربہاری نے تعریف کی کہ ائمہ مسلمین، مسلمانوں کے اماموں کے مخالفت کے خلاف جو خروج کرے وہ خارجی ہے۔ اب یہ اعلیٰ پیمانے پہ یہ ہوگا، باقاعدہ جو بغاوت کرتا ہے وہ خروج ایک معنی رکھتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، گروہ ہے، علماء، ائمہ، جماعت کے ذمہ داران کوئی کام کر رہے ہیں، ایسا کام جس سے منہجی طور پر آپ متفق ہیں، لیکن اگر کوئی جزوی اختلاف ہوتا ہے تو آپ ان کو کمزور کرنے کے لیے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں سیاسی مزاج، جمہوری مزاج، کل کے درس میں شبہات کے فتنے میں میں نے کہا کہ یہ جو خارجیت کا مزاج ہے اس کو جمہوری مزاج سے کافی تقویت ملی ہے کہ ہر کس و ناقص اپنی رائے کو تھوپنا چاہتا ہے۔ امام علماء کی رائے کو کوئی اہمیت دیے بغیر، ان کی باتوں کی تفصیلات کو جانے بغیر، اپنی بات کو ہر اچھے برے چھوٹے بڑے معاملے میں جو ہے رائے پیش کر کے تھوپنے کی کوشش کرتا ہے، اور بغیر کسی گہرے غور و فکر اور بصیرت کے ہر معاملے میں تنقید کرتا ہے۔ یہ جمہوری مزاج، آزادی رائے کے نام پہ جو ایک آوارگی پھیلائی گئی ہے، اس نے اسلام اور مسلمانوں کے اسلامی دائرے میں خارجی فکر کو تقویت پہنچائی ہے، اس کو فروغ دیا ہے۔ چنانچہ چھوٹے پیمانوں پہ آپ دیکھیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہر معاملے میں کوئی بھی جماعت کا اتفاق، متحدہ مشارکت کے ذریعے سے فیصلہ ہو، ہمارے درمیان سے کچھ نہ کچھ لوگ تنقید کرنے والے، مخالفت کرنے والے، علماء کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے والے، ذمہ داران جمعیت کے بارے میں باتیں کرنے والے، جمعیت کو تفریق میں بانٹنے والے آپ کو قدم قدم پر ملیں گے، ملانے والے شاذ و نادر، اور کچھ قدم چل کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک مظہر ہے چھوٹے پیمانے پہ، عقیدہ نہ صحیح، چھوٹے پیمانے پہ یہ خارجیت ہے۔ ابھی ہم تھوڑی سی وضاحت آگے کریں گے۔ دوسرے امام کہہ رہے ہیں کہ وقت شک کا، اس شخص نے جو ائمہ مسلمین کی مخالفت کر رہا ہے اور مسلمانوں کی لاٹھی کو اکٹھا ہو جانے کے بعد اس میں جو ہے اس کو پھاڑ رہا ہے، یعنی جماعت کے اندر تفریق ڈال رہا ہے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اہل جاہلیت کے یہاں اتحاد و اتفاق، اجتماعیت کا تصور نہیں تھا، امام کو امام ماننے کا مزاج نہیں تھا، ہر شخص آزادانہ ہوتا تھا، اپنی رائے کا پیروکار، خواہشات کا کی پیروی کرنے والا۔ تو خارجی بھی اسی مزاج کا ہوتا ہے۔ یہ امام بربہاری نے ایک تعریف کی۔ امام آجری صاحب الشریعہ، ان کی کتاب ہے الشریعہ، عقیدے کی کتاب، وہ تعریف کرتے ہیں کہ والخوارج هم الشراط الانجاس الارجاس، کہ خارجی الشراط ہیں، جو پلید اور گندے لوگ ہیں، عقیدے کے اعتبار سے گندے اور پلید ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کل کے درس میں بتایا تھا کہ یہ شراط اپنے آپ کو بیچنے والا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں کو اللہ سے جنت کے بدلے میں سودا کر لیا ہے، جیسا کہ قرآن میں مومنین کی صفت بتائی گئی، اس لیے ان کا ایک نام الشراط بھی ہے۔ وما كان من على مذهب سائر الخواجج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، اور جو لوگ
ان تمام خوارج کے مذہب پر ہیں، پرانے، ایک دوسرے سے اس فکر اور عقیدے کے وارث بن رہے ہیں قدیماً و حدیثاً، پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں۔ یہ عمرا اور ائمہ کے خلاف خروج کرتے ہیں اور مسلمانوں کے قتل کرنے کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں۔ یہ ہے خوارج۔ مسلمانوں کی جان و مال کو جو حلال سمجھے وہ خوارج ہوں گے۔ آج ایسے کتنے طبقات پائے جاتے ہیں، ہم جانیں گے۔ اب ہمارے یہاں لوگ برا مان جاتے ہیں کہ فلاں کا نام کیوں لیا، ان سے اختلاف کیوں کیا، ورنہ آپ دیکھیں گے میرے سامنے ایک لمبی چوڑے اقتباسات ہیں شیخ ابراہیم الرحیلی کی کتاب کا۔ اس میں انہوں نے موجودہ دور میں جو تکفیر عمومی سطح پر پائی گئی، جس کے نتیجے میں نوجوان پاگل سے ہو گئے، جنونی ہو گئے، اور پھر کہیں بم دھماکہ کر رہے ہیں، کہیں جنگ و جدال کی ٹریننگ لے رہے ہیں، اور پھر ان کو استعمال کیا، اور استعمال کرنے والے آپ گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہی لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو منظم طریقے سے بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یہود اور نصارہ بذات خود عالمی سطح پر چلنے والے دہشت گردی کے کھیل میں پیچھے نظر آئیں گے، اور ان کے سب سے بہترین اعلی کار مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے یہ تحریکی اور وہ نوجوان جو دین اور علم کم رکھتے ہیں، علماء سے تعلق ان کا کم ہے، اور وہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کا اور دین کے قیام کا ٹھیکیدار بتاتے ہیں۔ ان میں متاثر ہیں جن لوگوں سے، جن سے یہ لوگ متاثر ہیں، ان میں سر فہرست میرے مخاطبین آندھرا پردیش کی جمعیت کے لوگوں سے میں تھوڑی سی معذرت چاہوں گا کہ آپ شیخ روحیلی اور دوسرے عرب علماء کی کتابیں دیکھیے، اور بہت سارے لوگوں کی، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سید قطب صاحب فی ظلال القرآن، معالم فی الطریق، اور ان کی دوسری کتابیں ہیں، انہوں نے تھوک کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے کافر ہونے کا فتویٰ لکھا ہے۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، کوئی ہم ایسی بات نہیں کہہ رہے ہیں جو ثابت نہ کر پائے یا جس کا حتہ پتہ نہیں۔ ان کے پاس حوالوں کے ساتھ صفحہ نمبر اور سطور کے ساتھ لفظ بلفظ ایسی عبارتیں نقل کی ہیں کہ آج کا سید قطب صاحب کہتے ہیں کہ آج کا اگر انہوں نے توبہ کی، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے انتقال سے پہلے، ان کی مغفرت فرمائیں، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں مسلمانوں میں کوئی مسلمان طبقہ، فرقہ اور ایک بھی مسلم حکومت دولت اسلامیہ ہے ہی نہیں، کوئی سماج مسلمان سماج ہے ہی نہیں۔ جتنا بھی سماج ہے وہ چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو، سب کے سب کافر ہیں، جاہلی معاشرہ ہے۔ ان سے یہاں تک انہوں نے کہا کہ بھئی ان کا گوشت کھانا چاہیے کہ نہیں، شادی کرنی چاہیے کہ نہیں۔ پھر ان سے شیخ اشماوی نے نقل کیا مذکرات میں کہ ان سے جا کے سوال کیا گیا تو کہا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے جس طرح نکاح جائز ہے ویسے نکاح کر لو، اور اہل کتاب کا ذبیحہ جس طرح کھا سکتے ہیں ویسے ان کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، کھا لو اہل کتاب کے مقام پر رکھ کے، یہ مسلمان نہیں ہے ہم اور آپ۔ یہاں تک شیخ سید قطب نے کہا کہ مآذن میں، اذان خانوں میں جو اذان دی جاتی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اس شہادتین کے اقرار کے باوجود مسلمان نہیں رہ گئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہاں، اور پھر یہ جو اس نے جو فتنہ پروری، فتنہ پیدا کیا، اس کے بارے میں شیخ بھنساوی اور دوسرے بہت سارے علماء نے بیان کیا کہ سید قطب نے اپنی اس فکر کو جس سے لیا، اس میں سر فہرست مولانا ابو العلا مودودی صاحب ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے کہا جاتا تھا کہ جو غیر اللہ کو شارع مانے، پارلیمنٹ ممبر اسمبلی کو ووٹ دیتا ہے، تو چونکہ ان کو قانون ساز مان رہا ہے اس لیے مشرک اور کافر ہو گیا، دین سے باہر ہو گیا۔ اس فکر کو سید قطب نے لیا اور اس کو کہیں زیادہ شدت سے پیش کیا۔ ہمارے یہاں بھی یہ فکر پائی جاتی ہے، اور پھر اس کے ماننے والے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو اس خارجیت اور رافضیت کی تکفیری فتنے نے مسلمانوں کو جتنا کمزور کیا، فرقوں میں بانٹا، دوسرے لوگوں کے سامنے بدنام کیا، اور ان کے ہاتھ کا آلہ کار بنا کر مسلمانوں کو خود مسلمانوں کے خلاف استعمال کروایا، اس سے زیادہ بڑا نقصان کسی اور کا نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی گود میں بہت سارے فتنوں کو پالا، جس میں سر فہرست تصوف کا فتنہ ہے، یہی شیعیت اور خارجیت۔ افسوس کہ ہم ان سب چیزوں کی تفصیل کو پیش نہیں کر سکتے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ وَيَخْرُجُونَ کہہ رہے کہ امام شہرستانی کہتے ہیں کہ کل من خرج علی الامام الحق،
امام حق کے خلاف جو بھی خروج کرتا ہے ہر وہ شخص اتفقت الجماعت علیہ یسمى خارجیا، جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسے شخص کو خارجی کہا جائے گا، سواء کان الخروج فی ایام الصحابہ علی الائمۃ الراشدین، چاہے اس کا خروج صحابہ کرام کے زمانے میں ہو، خلفائے راشدین کے زمانے، او کانا بعدہم علی التابعین باحسان الی یوم الدین، یا پھر تابعین کے زمانے میں جو قیامت تک احسان کے ساتھ متابعت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک تو تابعین اصطلاحی طور پر ہوتے ہیں، ایک تابعین وہ ہیں جو قرآن و حدیث اور صحابہ کے منہج پر چلنے والے احسان کے ساتھ، جن کو کہا جاتا ہے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، یعنی اہل حق۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خوارج الخوارج هم اول من کفر المسلمین یکفرون بالذنوب ویکفرون من خالفهم فی بدعتهم ویستحلون دمه وماله، کہ خوارج سب سے پہلے گروہ اور لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، وہ گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، اور کافر قرار دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو ان کی بدعت سے ان کی مخالفت کرے، اور اس شخص کے جان اور مال کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یہ خوارج کا کی ایک بارز اور کھلی ہوئی علامت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ گناہوں کے بدلے میں، اب یہیں سے ایک چیز جو ایک علمی گفتگو ہو جائے گی، میں صرف اشارہ کروں کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار، عمل بالجوارح یا عمل بالارکان، ارکان پر عمل کرنا، ان تینوں کا مجموعہ جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہاں، اب ارکان پر اگر عمل نہ کرے کوئی آدمی تو گنہگار فاسق کہلائے گا۔ تصدیق اور اقرار ہے، اسلام سے وہ خارج نہیں ہوگا، اس کی شکلیں ہیں۔ ہم تکفیر کی بحث میں اور ایمان کے درجات کی بحث میں یہ چیز پڑھتے ہیں اور عقیدے کے باب میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن خوارج اور معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا خارجیوں کے نزدیک۔ معتزلہ اس کو کافر کا نام تو نہیں دیتے، لیکن دونوں یہ مانتے ہیں کہ اگر ایسا بغیر توبہ کیے ہوئے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ان تمام حدیثوں کا انہوں نے رد کر دیا جس میں یہ ہے کہ ایک ایمان والا شخص اگر اللہ کی مشیت اور فیصلے کے مطابق جہنم میں گیا بھی تو بعد میں اللہ کے فضل سے یا اللہ کی اجازت سے سفارش کرنے والوں کی سفارش جو ہوگی اس کی برکت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور پھر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ ایسی حدیثیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، امت کا جس پر اتفاق و اجماع ہے، ان تمام حدیثوں کا ان خوارج نے رد کر دیا کیونکہ ان کے اس اصول کے خلاف ہے۔ ان کے اس اصول کے خلاف ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ ہی کی ایک دوسری عبارت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ كَفَّرَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِالذُّنُوبِ، یہ سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کے پاداش میں، گناہوں کے ارتکاب پر اہل قبلہ کو کافر قرار دیا۔ بل بما يرونه من الذنوب، بلکہ جس چیز کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو گناہ نہیں ہیں لیکن ان کی نظر میں گناہ ہیں۔ وَاسْتَحَلُّوا دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَلِكَ، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے اہل قبلہ کے خون کو جائز کر لیا، حلال بنا لیا۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں، یہ ایک کتاب ہے اردو زبان میں، اکثر خوارج پہ آج کل بہت ساری کتابیں اہل عرب اور عرب علماء کی آ گئی، یہ اردو زبان میں عربی کتاب کا ڈاکٹر محمد غیث کی کتاب ہے جس کو صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی نے ترجمہ کر کے چھپوایا ہے۔ ہاں، خوارج کے اور ان کے اوصاف، گھر گھر اسے مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور سے نوجوانوں کو۔ اسی میں کا ایک اقتباس علامہ ابن عبد البر کا ایک قول مجھے جامع لگا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے پیش کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کی تعویل کر کے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا۔ یہاں ایک جملہ دیکھیے کہ قرآن اللہ کی کتاب کی تعویل کرتے ہیں۔ ابھی ہم حدیث جانیں گے، بہت بیسیوں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے، حلق کے آگے نہیں بڑھے گا۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تعویل کریں گے۔ تعویل کیسی کریں گے؟ غلط تعویل۔ اس لیے اہل علم کو، عوام کو اور نوجوانوں کو اس بات سے آگاہ رہنا چاہیے کہ ہر شخص اگر قرآن پڑھ دے ہوئے، حدیث کو پیش کر دے ہوئے تو اس کا استدلال صحیح ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ آگے ہم اس کو کچھ جانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خون کو حلال کیا، انہیں گناہوں کے سبب کافر قرار دیا، گناہوں کے سبب کافر قرار دیا، اور ان کے خلاف تلوار اٹھائی، ان کی جماعت کی مخالفت کر کے، مسلمانوں کی اجتماعی فیصلے کی مخالفت کر کے حائضہ عورت پر نماز کو واجب قرار دیا۔
یہ خروج کی کچھ شکلیں بتا رہے ہیں کہ اسلام سے علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر الاسقلانی نے خوارج کے نام رکھنے کی، خوارج کو خوارج کیوں کہا جاتا ہے، ان کے اور بھی نام ہیں، نجدات ان کا ایک طبقہ ہے، ازارقہ ہے، اسی طریقے سے ان کا نام شرات ہے، اہل النہروان ہے، حروری ہے، اور بھی کئی نام ہیں، اور ان کے تقریباً 20 یا 25 فرقے ہیں، ان تفصیلات کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ جو خارجی ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کو خارجی کیوں کہا گیا۔ علامہ ابن کثیر، علامہ ابن حجر اپنی اپنی عبارت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوتے ہیں، خروج کرتے ہیں، یہ ایک، اور دوسرا اسلام اور سنت کے دائرے سے خروج کرتے ہیں۔ دو باتیں دھیان رکھیے، دین اسلام اور اس کے احکامات سے خروج، تو اس کے خروج کی کچھ مثالیں دے رہے ہیں علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ، اور جماعت سے خروج، کہا کہ یہ جماعت کی مخالفت کر کے حائضہ عورت پر نماز کو واجب قرار دیا۔ ان کے نزدیک شادی شدہ زانی پر رجم نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں منکرین حدیث اور بعض عقل پرست جو کسی جماعت اور تحریکیت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں بھی اگر عقل میں نہیں آتی تو کئی حدیثوں کا رد کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک روایت ہے جس ثابت شدہ حدیثیں ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ زانی مرد یا عورت زنا کرے گا تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، اور کنوارے کے لیے 100 گھوڑا اور 1 سال کی جلاوطنی۔ لیکن یہ لوگ بھی، خوارج بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے عقل پرست پائے جاتے ہیں، یعنی ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ خارجیت کے اثرات ہیں ان پر، انکار حدیث کے اثرات ہیں، کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر شادی شدہ زانی ہے تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے، قرآن میں تھا اب نہیں ہے، منسوخ التلاوہ ہے۔ خیر، کہا بلکہ اسے حد کے طور پر 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ خارجی کہتے ہیں۔ ان کے خیال میں صرف بہنے والا پانی یا بہت زیادہ اکٹھا پانی ہی انہیں پاک کرے گا، اور دوسرا پانی سے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت کی۔ اس طرح دین میں انہوں نے نئی نئی چیزیں پیدا کر کے دین سے اس طرح نکل گئے جیسے تیر شکار کو چھید کر اس سے پار کر جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن عبد البر کی، ایسے اور بھی اگر مسائل کو اکٹھا کریں تو ایک لمبی فہرست بنے گی کہ خارجی کن کن چیزوں میں اسلام اور مسلمان کے اجماعی اور متفقہ مسائل کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس میں ایک مسئلے کا صرف میں ذکر کروں، یہ یہودی نصرانی غیر مسلموں کو قتل کرنے کو حرام کہتے ہیں، ان کے قتل کو ناجائز کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے خون کو، ان کے بہانے کو حلال کہتے ہیں، بلکہ صرف حلال نہیں کہتے، یہ تک کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قتل کرنا، ان جو ہم مسلمان ہیں ان کی فکر اور بدعت کے مخالف ان کو قتل کرنا یہود و نصارہ کے قتل سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ان کا آخری اور مطلب ایک امتیازی مسئلہ۔ میں کچھ روایتیں، 2-3 روایتیں صرف پیش کروں، وہ بھی عربی چھوڑ کر، حاصل کلام۔ نبی کریم بخاری اور مسلم کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آپ کے پاس مال غنیمت آیا، آپ نے 4 لوگوں کو دیا، مصلحت تھی، روایت لمبی ہے، اس تفصیل سے قطع نظر۔ تب ایک شخص جس کی آنکھیں دھسی ہوئی، پیشانی ذرا ابھری ہوئی تھی، اور بال سر کٹے ہوئے، بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خارجیوں کی ایک علامت ہوگی کہ بال کو مونڈے رہیں گے یا بال اکھاڑیں گے۔ تو وہ شخص آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، یا محمد اتق اللہ، یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کیجیے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کوئی ایمان والا مسلمان شخص ایک پیغمبر سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی جرات، اس طرح کا خطاب کر سکتا ہے؟ گستاخانہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گا کہ تقوی کرو، آپ کو بتائے گا کہ کس کا کیا حق ہے۔ بہرحال اس نے یہی کیا، تو اس نے فقال تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، تقوی اختیار نہیں کیا، تو بتاؤ کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور کون کرے گا؟ میں نہیں کرتا۔ تو اَيَأْمَنُنِي أَهْلُ الْأَرْضِ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِ، کیا اللہ تعالیٰ مجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے زمین پوری دنیا کے لوگوں کے سلسلے میں امین سمجھ رہا ہے، جانتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کی نظر میں میں سب کے لیے امانت دار ہوں، قابل اعتماد ہوں، اور تم مجھے امانت دار نہ سمجھو، ایمان لانے کے باوجود یہ بات کہہ رہے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ آدمی جو ہے پیٹھ میں، اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، معذرت نہیں کی۔ یہاں رک کے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کر رہا ہے. تو آج کل ہمارے یہاں ایسے بہادر جو اچھی سچی باتوں پہ سمجھے بجھے بغیر علماء ارباب حل و عقد پر تنقید کرتے ہیں، ان کی باتوں کو سمجھے بغیر ان کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں، کیا ان کے اندر اس شخص کا جراثیم نہیں ہے؟ اس شخص کی فکر کا جراثیم نہیں ہے؟ آدمی پیٹ پھیر کر چلا. تب قوم میں سے ایک آدمی نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کو قتل کرنے کی اجازت دے. راوی کہتے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ یرون انہ خالد، لوگوں کا خیال تھا کہ وہ خالد ابن ولید تھے. انہوں نے کہا کہ اس آدمی کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کہ ان من ذئ ھذا قوما یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. اس شخص کی نسل سے اصل سے ایسی قوم نکلے گی جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کی گلے سے آگے یا نیچے نہیں بڑھے گا، قرآن آگے نہیں بڑھے گا. یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان. یہ ایک ایک جملہ بہت قیمتی اور بہت اہم ہے، ایک ایک کتاب ہے. پہلا جملہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نہیں بڑھے گا. اور آگے دوسری حدیثوں میں بخاری مسلم کی 10-20 حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ ان کی قرآن پڑھنے کو آپ دیکھیں گے. صحابہ سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو تم اپنی قرأت کو ان کی قرأت کے سامنے حقیر سمجھو گے، کمتر جانو گے. یحقر احدکم قراءتہ مع قراءتہ وصلاتہ مع صلاتہ. اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھے گا، اپنی قرأت کو ان کی قرأت کے سامنے حقیر سمجھے گا. قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے اوپر نہیں جائے گا. اب یہاں میں رک کر کہنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، افسوس کی بات ہے کہ نوجوانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے خارجیوں کی پہچان، گمراہوں کی پہچان کے ساتھ ایک سبق، ایک بات خاص طور سے لکھ لینا چاہیے، ذہن و دماغ پر نقش کر لینا چاہیے کہ کسی کی ظاہری دینداری سے ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے. عجیب معاملہ ہے، میں کیا بتاؤں. اسی کتاب میں آخر میں بتایا ہے کہ خارجیت کی ایک علامت یہ ہے کہ کسی واقعے اور ظاہری حقیقت کو دیکھ کر بہت جلدی متاثر اور مروب ہو جانا، اس کی گہرائی میں نہ جانا، علمیت کا فقدان، جہالت کا غلبہ، سطحیت. آج دیکھیے کہ اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ کوئی خبر آتی ہے من کے مطابق نظر آتی ہے، فوراً اس پہ تبصرے، اس پر تنقید، اس کا رد عمل جاری ہو جاتا ہے. سعودی عرب کے بارے میں جھوٹی خبر آئی، اس پر عمارت کھڑی کر لی، ان پر تنقید کی. ابھی خبر آ رہی ہے کہ طالبان بڑھتے جا رہے ہیں، اس پر اس کی گہرائی میں جائے بغیر، ان کی فکر اور منہج کے بغیر ان سے متعلق مختلف افکار کی عمارتیں کھڑی کرنا شروع کر دی. یہ خارجیت ہے، جہالت ہے. اہل علم کا یہ شیوہ اور طریقہ نہیں ہے، اہل ایمان کا یہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کیا ہے کہ ایسی ظاہری شکل و صورت اور دعووں کو دیکھ کر آپ متاثر نہ ہو جائیں. اگر ایسا ہوتا، اس طریقے سے آج کے یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ چلتے ہیں، لکھتے ہیں، بعض خبروں کو دیکھ کر، ٹی وی چینل پر دیکھ کر خارجیوں کی یہ کیفیت دیکھ لیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت دیندار ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، شبہات کے فتنے میں یہ باتیں عرض کر چکا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ایک آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خوب قرآن پڑھ رہا ہے، خوب نماز پڑھ رہا ہے نا. اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں ان کی قرأت کے سامنے تم اپنی قرأت کو، نماز کے سامنے اپنی نماز کو، ان کے روزوں کے سامنے اپنی روزے کو حقیر اور کمتر سمجھو گے. اس کا مطلب وہ بڑے دیندار، نماز کے پابند، روزے کے پابند، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنے والے. یہ بری بات تو نہیں ہے، لیکن صرف یہ عمل کسی کے صحیح اور قابل اتباع ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. نوجوان حضرات، آج ہمارے یہاں ایک شخص، الٹا سیدھا آدمی، رافضیوں کا ایجنٹ، میں کھل کر کہتا ہوں، جیسے وہ مرزا پاکستان کا، ہمارے ہندوستان میں وہ سلمان ندوی صاحب، صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف خارجیت اور رافضیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں نام لے لوں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا نام نہیں لینا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے سامعین میں کچھ لوگ کہیں، اور وہ نام لے کر حضرت امیر معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنائے، جن کی روایت پر، جن کے اوپر ہمارے دین کی بنیاد کھڑی ہے. یہ صحابہ ہمارے قرآن کے، حدیث کے، پورے دین کے راوی ہیں. امام ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ جو شخص صحابہ کو ہدف تنقید بنا رہا ہے، طعن و تشنیع کا مقام نشانہ بنا رہا ہے، تو جان جاؤ کہ وہ ملحد ہے، زندیق ہے، تمہارا اور تمہارے دین کا دشمن ہے. کیونکہ پورا دین ہم کو صحابہ کرام سے ہی پہنچا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، ہر چیز کا سے واقف ہے، اس نے اپنی کتاب میں ان کی رضامندی کا مظاہرہ فرمایا ہے. اللہ جانتا تھا کہ ان سے بھی بشری خطائیں ہوگی.
غلطیاں سرزد ہوگی، ان غلطیوں کے باوجود اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ تو جن سے اللہ راضی ہے ان سے ہم راضی نہ ہوں، یہ رافضی راضی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ان سب کو کافر اور ان کے ماننے والوں کو کافر، اور یہ خارجی جتنے بھی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے تحکیم کا مسئلہ جب اختیار کیا تو یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حکم بنایا، صفین کے موقع پر صلح کرنے کے لیے حکم ادھر سے اور ادھر سے ایک بنایا گیا تھا، دونوں نے حکم بنایا، تو جن لوگوں نے حکم بنایا، جو حکم بنے وہ دونوں صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، اور جو لوگ اس پر راضی ہوئے، یہ خارجی کہتے ہیں کہ وہ سب کافر، تھوک سے انہوں نے کفر کا فتویٰ۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ خارجیت اور رافضیت کی بنیاد پر اگر ان کی بات کو مان لیں، ان سے ہم جو ہے میل جول اور ان کے تعلق سے نرم گوشہ رکھیں، تو جب صحابہ کرام ہی مسلمان نہیں بچے تو ہمارا رب کا اسلام کہاں رہا؟ آپ قرآن کہاں سے مانیں گے؟ وہی راویان ہیں صحابہ کرام، حدیثیں کنہوں نے روایت کی، دین کس سے سیکھا، آگے کہاں سے بڑھا؟ اس بنیاد پر ہی ضرب لگا دی ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں نے۔ اسلام میں سب سے پہلے یہ خارجی پیدا ہوئے اور پھر ان کی کوکھ سے جنم لیا رافضیوں نے، اور رافضی دراصل عبداللہ بن سبا یہودی کی پروان چڑھنے والے تھے۔ ابھی ہم ان علامتوں پر غور کریں، انہی تناظر میں دیکھیں گے کس طرح یہ پروان چڑھے پیدا ہوئے۔ صرف 5 منٹ بچا ہے، اس میں کیا کیا سمیٹوں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ صرف حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے اور پوری تاریخ میں غور کیجیے کہ لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے گلے سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، یہ خارجیوں کی ایک علامت بتائی گئی کہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور اہل اوثان بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ ہمارے بیچ میں آج آپ غور کریں، ایسے بیسیوں لوگ ہمارے اندر ملیں گے۔ قتل اور قتال والا سسٹم آج نہیں ہے، قتل بڑھ رہا ہے الگ بات ہے، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ منکرین حدیث، قادیانی، رافضی اور دوسرے اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کی جو تحریکیں آج ہمارے طرف چل رہی ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں، شبہات اور شہوات کے فتنوں کی مسلمانوں پر یلغار ہے۔ گھروں میں داخل ہو کر ہماری خواتین، ہماری بچیوں تک کو نشانہ بنا رہے ہیں، رو رہے ہیں نا ہم کہ وہ دین سے دور ہیں، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، اس دین بدل رہی ہیں۔ یہ سب کیا یوں ہی ہو رہا ہے؟ آنکھیں بند کر کے ہم مسائل سے آنکھیں بند کر لیں تو مسائل ختم ہو جائیں گے؟ یہ ساری سازشیں ہیں، منصوبے ہیں کفر کے، اور اس میں خارجیت کے جراثیم اپنا کام کر رہے ہیں کہ کوئی کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اثرات ہمیں ارد گرد میں نظر آ رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے کہ ان چیزوں سے بہت سے لوگ بے فکر ہیں، ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ انا پر جہاں ٹھیس پہنچی ہے کہ فلاں عالم میرے خلاف ہے تو اس کا درس روکا جائے، اس کی تقریر روکی جائے، اس کی غیبت کی جائے، اس کی چغلی کی جائے، اس کی شخصیت کو، اس کے خاندان کو بدنام کیا جائے۔ آپس کے جھگڑے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، غیبت کرنے کے لیے بہت وقت ہے، اور لوگوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، لیکن دین کا دفاع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم اور آپ باتیں کر کے اس کو ہم ٹال دے، یا میں جو یہ باتیں کہہ رہا ہوں کوئی یہ کہہ دے کہ مولانا فلاں کے خلاف بول رہے ہیں، جی نہیں صاحب، ایک عمومی مسئلہ پورے عالم اسلام میں یہ درد سر ہے کہ ہمارے لیے جو اصلی خطرہ ہے ہم نے اس سے آنکھیں بند کر رکھی ہے، اور آپس میں ہم لڑنے کے لیے بہت وقت رکھتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کے تعلق سے ہمارے اندر جذبہ عذبہ ہے نہیں، اخلاص ہے نہیں، جو ہے دکھاوا ہے۔ اگر اخلاص ہوتا تو چھوٹے موٹے آپس کے جھگڑوں کو ہم نظر انداز کرتے، جیسے صحابہ کرام نے تھا کہ ٹھیک ہے یہ ہوتا رہتا ہے، مسلمان بھائی ہے، ان کی غلطیوں کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن خطرہ جو اصل ہے، اسلام اور مسلمان کے دشمن ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں اس کو ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں خارجیت کے یہ اثرات ہیں۔ اب یہ اگر اعتقاد اور مسلمانوں کو کافر سمجھنے، ان کے قتل کرنے تک یہ مرحلے تک پہنچ جائے تو یہ کفر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے فرمایا کہ وہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے نشانے کو، شکار کو چھید کر باہر نکل جاتا ہے۔ آگے کی دوسری حدیث ہے جس کو ہم نہیں پیش کر سکتے، اس طریقے سے تیر چھید کر نکلتا ہے کہ اس پر شکار کے کوئی خون ان کی کا چھیٹا یا نشانہ بھی نہیں رہ جاتا۔ ایسے ہی یہ لوگ مسلمان ہو کر اسلام میں تو آئے، لیکن اسلام سے ایسے نکل گئے کہ ان پر کوئی بھی اسلام کا نشان باقی نہیں رہے گا۔ ایسے یہ خارجی ہوں گے۔ اب یہ جو انہوں نے پہلا والا جملہ بیان کیا کہ یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے، ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خارجیت اور رافضیت میں دونوں کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں، اور محرم الحرام کی اس مناسبت سے بہت اہم موضوع تھا یہ، لیکن وقت بہت کم ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ پہلو دوسرے علماء کرام کو دیے گئے ہوں۔ آپ غور کیجئے کہ پوری تاریخ میں، اب میں اگر بیان کرنا چاہوں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا اس شخص نے، خارجیت کے ایک فکر کی گویا کا بیج پڑ چکا تھا۔ عبداللہ بن سبا وغیرہ آئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر سے زیادہ اسلام کا جو ہے زمین کا نقشہ جو پھیلا، دنیا کے اندر فتوحات حاصل ہوئی، 12 سال آپ خلیفہ رہے، ذو النورین آپ تھے، آپ کے فضائل اور جنتی ہونا، عشرہ مبشرہ میں سے ہونا ہم سب جانتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ سبائی ٹولہ جس نے ایک طرف بعد میں خارجیت کی بنیاد ڈالی اور یہ رافضیت کی، لیکن پہلے انہوں نے خارجی طریقہ اختیار کیا۔ دونوں میں نے کہا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ انہوں نے لوگوں میں یہ پھیلایا کہ ارے یہ عثمان غنی، انہوں نے بہت پیسہ اکٹھا کر رکھا، ان کے پاس بڑا مال ہے، غلط طریقے سے اکٹھا رکھا۔ اب ہمارے یہاں ہے نا کہ کسی کی سن کر تحقیق نہیں کرتے، گہرائی میں نہیں جاتے، ہاں بھائی بہت پیسے والے ہیں، تو اب ان کے ساتھ ہوتے گئے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ آ کے کوئی کان میں کسی عالم کے خلاف، کسی دین کا کام کرنے والے کے خلاف کوئی بات بولتا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، اس بات کو پھیلانے لگتے ہیں۔ یہ ہے خارجیت۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف پورے عالم اسلام میں انہوں نے پھیلایا۔ تفصیل کا موقع ہو یا آپ کتاب پڑھ سکیں تو آپ یہ جانیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو روکنے کی بڑی کوششیں کی، میٹنگیں بیٹھائی، افراد کو متعین کیا، ہاں صحابہ کرام میں کئی لوگوں کو متعین کیا کہ جا کے ان کو سمجھایا بجھایا جائے، اس شہر سے اس شہر بھیجا گیا کچھ لوگوں کو، لیکن یہ اپنے کارکردگی سے باز نہیں آئے۔ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم سب جو ہے ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کی مخالفت کرنا ہے تو اب کھل کے کریں گے تو دقت ہوگی، حاجیوں کی شکل میں ہم حج کرنے جائیں، ہاں مکہ اور پھر مکہ سے مدینہ، اور وہاں اپنے معاملات کو جو ہے یہ انجام دے دیں۔ حاجیوں کی شکل میں گئے اور اس موقع پر بہت سارے صحابہ مدینہ سے حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے مدینہ میں اپنی جو ہے کارگزاری کی، کچھ لوگوں کو جھوٹے خطوط دیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے آج کل جو کر رہے ہیں نا، ہمارے یہاں لوگ بہت چالاک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، جھوٹے خطوط، جھوٹی تحریر، اس کے نام کی تحریر کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، اخبار میں دیا، سوشل میڈیا پہ دیا، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ ایک خط حضرت عثمان غنی کے نام اور مہر کے ساتھ میں کچھ لوگوں کو دیا کہ جا کے وہاں پہنچاؤ، اور کچھ دور جانے کے بعد ان سے کہا کہ پہلے خط کھول کے تو دیکھو۔ خط کھول کر جب دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو خط لانے والے ہیں ان کو قتل کر دینا۔ حضرت عثمان نے ایسا لکھا ہوا، بتایا یہ گیا کہ حضرت عثمان غنی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم جو خط لے کے جائیں گے امیر معاویہ کے پاس یا ان کے جو وفادار والیان ہیں ان کے پاس، تو ان کو حضرت عثمان یہ کہہ رہے ہیں اس خط میں کہ جو خط لایا اس کو مار دو۔ اب خط لے جانے والے بھڑک گئے، حالانکہ یہ سب سوچی سمجھی سازش اور بنا بنایا منصوبہ تھا۔ اس طریقے سے بھڑکایا گیا، حضرت عثمان غنی کو گھیرا گیا اور مدینہ کی حرمت کو پامال کر کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے ماننے والوں کو شدت سے منع کیا کہ کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، اللہ کے اس نبی کے اس مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں کرے گا۔ لہذا صحابہ کرام اور آپ کے موافقین خاموش رہے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی کو انتہائی مظلومانہ شہید کیا گیا، جس کا کوئی نوحہ و ماتم اور تذکرہ نہیں لوگ کرتے۔ کربلا کے شہید سے زیادہ مظلومانہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ بھی شہید وہ بھی شہید، تذکرہ ان کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بنیاد پر اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک لمبی چوڑی سازش رچی گئی اور آج تک جاری ہے اور لوگ بے وقوف بن رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کا معاملہ خارجیت سے جڑا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی کے زمانے میں جب صفین کا واقعہ ہوا، وہیں سے ان خارجیوں کا جو ہے ظہور ہوا کہ جب انہوں نے حکم بنایا دونوں طبقے نے کہ مسلمانوں میں صلح کرائی جائے، تصفیہ کرایا جائے، تو ان لوگوں نے تلواریں اٹھا لی، ارے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، تم انسان کو کیسے حکم بنا رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جملے کو سن کر یہ کہا تھا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ بات سچی ہے، قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے، حکم صرف اللہ کا، لیکن یہاں جو اس کا مقصد ہے باطل مراد لینا ہے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں جتنے تحریکی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آگے موقع نہیں ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نازل شدہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، اور اس بنیاد پر آج کی تاریخ میں یہ جو تحریکی ہیں، وہ اخوانی ہو یا کوئی اور ہو، سروری ہو، ہاں ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں یا دوسرے لوگ جن سے لوگ متاثر ہو کے بڑا لائک کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے قوانین بنا رکھے ہیں، یہود و نصارہ کے قوانین میں سے کچھ چیزوں کا استعمال کیا، لہٰذا جتنے حکام مسلمان حکام ہیں سب کے سب کافر ہیں، جتنے ان کے موافق علماء اور کبار مشائخ ہیں وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہیں، سارے مسلمان جو ان کے موافقین ہیں وہ سب بھی دین سے باہر ہو گئے۔ یہ سب جاہلی معاشرہ ہے،
اب اس کے نتیجے میں جب سب کافر ہیں تو ان کے جان مال مباح ہے. ہاں حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت علی، پھر حضرت علی سے یہ الگ ہوئے. ایک صحابی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن خباب بن ارد کو قتل کیا، ان کے گھر جا کے ان کے بچے کو قتل کیا، ان کی ام ولد لونڈی کو قتل کیا، ان کا مال چھین لیا. حضرت علی نے خوب بہا اور ان کا قصاص لینے کا ارادہ کیا تو ان خارجیوں نے کہا کہ ہم سب نے قتل کیا. چنانچہ حضرت علی نے ان کے خلاف لشکر کشی کی، نہروان کی جنگ ہوئی اور پھر ان کا لمبا چوڑا قتل ہوا. ان کو جب دیکھا گیا تو حضرت علی نے کہا کہ اس میں ڈھونڈو کہ کوئی دستدیہ تو ہے یا نہیں. اس کے سینے پر جو ہے وہ ابھرا ہوا گوشت، ہاتھ کے بازو پر، وہ روایت کا حصہ ہے، موقع نہیں ہے. تو جب دیکھا گیا تو وہ آدمی ملا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس شخص کو جو قتل کرے گا وہ مسلمانوں کے گروہ میں جب اختلاف ہوگا تو اختلاف کے وقت یہ خارجی نمودار ہوں گے اور یہ اس وقت ان کے اندر ایسا آدمی ہوگا اس کو وہ گروہ قتل کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا. اس پر حضرت علی نے جب اس شخص کو دیکھا تو سجدہ شکر ادا کیا، سجدے میں گر پڑے کہ شکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشین گوئی تھی اس کو ہم نے قتل کیا. یہ ایسا شخص دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوئی اور آپ کی یہ نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کی پیشین گوئیاں درست ثابت ہوئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عثمان حضرت علی کا زمانہ، پھر واقعہ کربلا ہوا، اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے مدینہ میں جو ہے واقعہ حرہ. اب یہ ایک بڑا اختلافی موضوع بن گیا. واقعہ کربلا پر جمعرات کو لمبا چوڑا خطاب انشاءاللہ ہوگا. واقعہ حرہ مدینہ کے لوگوں نے حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کی مدینہ سے جا کر، اور واپس آنے کے بعد وہ بیعت توڑ دی. تب یزید نے ابن عقبہ، مسلم ابن عقبہ کیا نام تھا، ان کو ان کی سرکردگی میں لشکر بھیجا. یہ بغاوت تھی. اب یہاں کچھ لوگ اس سے بھی استدلال کرتے ہیں. میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں بحث کی گئی، اگر کوئی اچھے لوگوں نے کہیں غلطی کی ہے، خارجیت والا عمل اختیار کیا ہے، تو اس کو دلیل بنا کر ہم پیش نہیں کر سکتے. اس کی 4 وجوہات بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول قرآن اور حدیث کی اتباع ہم پر فرض ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی قول عمل اختیار کرے تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان لوگوں میں سے کئی لوگوں نے جو ایسی حرکتیں کی توبہ کر لی. تیسری بات یہ کہ جب بھی ایسی کوئی حرکت اچھے لوگوں نے غلطی سے کر لی تو ان میں سے آپ کو دیکھیں گے کہ دوسرے کچھ لوگوں نے روکا. اہل مدینہ نے جب مخالفت کی بیعت توڑی تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں نے جا کر ان کو براہ راست سمجھایا، اللہ کے رسول اللہ کی حدیثیں یاد دلائی اور بتایا کہ ایک مرتبہ بیعت کر لینے کے بعد اس کی مخالفت کرنا یہ اہل ایمان کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے، یہ غدر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے. تو مخالفتیں بھی کی گئی اور بھی اس قسم کی اور بھی کئی دلیلیں دی گئی. پھر اس کے بعد آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ ابن اشعث کا ایک فتنہ آیا، ابن محلب کا ایک فتنہ آیا، یزید ابن محلب. ان میں سے ایک ایک فتنے میں مسلمانوں کی تلوار سے خود مسلمان ابن اشعث فتوحات کر رہے تھے، یہود و نصارہ کی سرحد پر پہنچ گئے تھے. لیکن وہاں حجاج بن یوسف کا ایک خط ملا اور اس پر ناراض ہو کے آپس میں مشورہ کیا. جواب میں خط بھیجا، کیا ہے وہ حجاج بن یوسف نے جب سخت خط لکھا، سردی کے موسم میں انہوں نے روکنے کی درخواست کی، اس پر انہوں نے سخت خط لکھا تو حجاج کے باغی بن گئے. اور جو ولید عبد الملک بن مروان خلیفہ تھا اس کے اور اس کی بیعت کو توڑ کر مسلمان علاقوں پر قتل عام کرتے ہوئے لوٹ گئے. تو اہل علم نے لکھا کہ اب تک جو غیر مسلموں کو قتل کر کے وہاں اسلام پھیلانے جا رہے تھے، اب وہاں سے رک کر ان سے مصالحت کر لی غیر مسلم بادشاہ سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم حجاج کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اور پھر مسلمانوں کا قتل شروع کر دیا. ان کی عزتیں لوٹی، مال لوٹا، قتل عام کیا. یہ خارجیت کا نقصان ہے اور یہ ایک دو نہیں، پوری تاریخ میں ایسے بیسیوں واقعات. اور پھر اہل کتاب اس میں بیان کیا گیا کہ جدید دور میں اگر آپ دیکھیں تو مصر میں، الجزائر میں، اور مختلف ملکوں میں یہ خارجیت کی مختلف شکلیں سر اٹھاتی رہی اور ان تمام معاملات میں اہل علم ان کو سمجھاتے رہے. خارجیت کے جو اوصاف بیان کیا ہے علماء نے وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں صرف ایک ایک جملہ کہہ سکتا ہوں جبکہ وہ تفصیل طلب باتیں ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے درمیان آپ کو اہل علم علماء کم ملیں گے. یہ دوسری بخاری مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ سیخرج فی آخر زمان، آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے، ہم قوم احداث الاسنان، کم عمر لوگ ہوں گے، نوجوان کم عمر، سفہاء الاحلام، بے وقوف اور کم عقل ہوں گے، ان کے اندر بصیرت نہیں ہوگی. یقولون من قول خیر البریہ، بڑی چکنی چپڑی اور لوگوں میں بڑی اچھی بات کریں گے، تقریر بڑی اچھی کریں گے، زبان و بیان بہت زوردار ہوگی. آپ تقریر سن کے متاثر ہو جائیں. یہ میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیے ان چیزوں سے متاثر نہیں،
ان کو لائک نہیں کرنا ہے موبائل پر، ویب سائٹس پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، دین سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکلتا ہے۔ جب تم ان سے ملو فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا، ان سے ملو تو ان کا قتل کرنا، اس لیے کہ ان کے قتل کرنے میں اجر ہے۔ اب یہ ہم اور آپ موجودہ ماحول میں نہیں کر سکتے، اس کے لیے جو شرائط ہیں جہاد کی، مخالفت کی، قتل اور قتال کی، اس کی ان شرائط کے ساتھ میں یہ کیا جائے گا، قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ ان کو لائک نہیں کرنا ہے کہ ہمارے نوجوان ان کو، جن کو قتل کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کی مخالفت کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارا نوجوان ان کو لائک کر رہا ہے، ان کی تقریریں سن رہا ہے، اور ان کی تقریروں کو سن کر علماء کو، مسلمانوں کے بزرگوں اور بڑوں کو جو ہے نشانہ تنقید بناتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احداث الاسنان صفحاء الاعلام، ان روایتوں سے اور دوسری روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اندر اہل علم کی کمی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے مناظرے کے لیے گئے، یہ 12,000 تھے قریب، ہاں حضرت علی نے بھیجا تھا، تو ان سے ان کے 3 اعتراضات تھے، تینوں کا جواب حضرت ابن عباس نے دیا۔ اپنی تقریر کے آغاز میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ تمہارے پاس انصار اور مہاجرین کے اہل علم نظر نہیں آتے، یعنی ان کے پاس علماء نہیں ہے، اہل علم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے خارجیوں کے یہاں، اسی لیے جدید دور کی خارجیت کے تعلق سے لوگوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اچھل کود مچاتے ہیں، یہ علماء، ان کے ساتھ آپ کو گہرے علماء نہیں ملیں گے، جو ہیں بھی تو وہ گہری بصیرت والے، گہرے علم والے نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں نظر آئے گا کہ یہ جو بڑے بڑے کبار، تجربہ کار، گہری نگاہ والے جو علماء ہیں دنیا کے اندر، یہ ان کے فیصلوں کی، ان کے فتووں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے خلاف فتوے بازی کرتے ہیں، اور کم علم لوگوں کو اونچے اونچے القاب دیتے ہیں کہ یہ علامہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈھما ہیں۔ جدید خارجیت کی علامتیں بتائی ہیں علماء نے ان حدیثوں کی روشنی میں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو ان میں کم علم ہے وہ اپنے آپ کو فتوے کے مقام پر نصب کرتے ہیں۔ فتویٰ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ عام عالم دین جو ایک علم رکھتا ہے، تدریس کرتا ہے، اہل علم آپ دیکھیں گے تو اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ علماء میں فتویٰ دینے کے لائق اسے سمجھنا چاہیے جسے دوسرے بڑے علماء یہ شہادت دے کہ ہاں یہ آدمی فتویٰ دینے کے لائق ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ بہت اچھا استاذ ہے، وہ بہت اچھا لکھتا ہے، وہ بہت اچھی تقریر کر دیتا ہے، یہ فتویٰ دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ فتوے کی قابلیت اور گہرائی الگ ہوتی ہے، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی عالم بھی نہیں ہوتا، ہاں وہ اپنا چینل چلا رہا ہے، سوال و جواب کی نشست مقرر کرتا ہے اور سوال و جواب دے رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ خارجیت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کو جو گھیرا تھا، حضرت علی کے خلاف جو مظاہرہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کے واقعات جو ہوئے، اس کی روشنی میں اہل علم نے باقاعدہ اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے، العرب علماء نے، کہ جو آج کل جمہوریت کے نام پر یہ مظاہرے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، حکومت کے خلاف احتجاجات کی مختلف شکلیں، ہڑتال اور بہت ساری اس قسم کی جو حرکتیں اختیار کی جاتی ہے، یہ سب جو ہے خارجیت کا حصہ ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل اسلام کو قتل کریں گے، اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے یہ تحریکی لوگوں کا یہ مزاج، اور ان کا آپ مزاج دیکھیں گے تحریکیوں میں کہ شیعہ رافضی سے ان کی دوستی ہے، وہ جھوٹے نعرے لگاتے ہیں، یہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور زمین پر جو اہل توحید ہیں سعودی عرب پر، اگر اس کا کوئی ایک شہزادہ کسی قہبہ خانے میں نظر آ جائے، جھوٹا فوٹو بھی آ جائے، تو اس پر طوفان اور ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ انہوں نے جو مساجد کی تعمیر کروائی، قرآن کو تقسیم کروایا، دعات کو پھیلا رہے ہیں، اپنے یہاں بیسیوں جامعات تیار کر کے پوری دنیا کے مسلمان طلبہ کو اپنے خرچ پر دین اور اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ان علماء کو بھیج کر پوری دنیا میں تبلیغ کروا رہے ہیں، عیسائیوں کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں، اور یورپ ہی نہیں، یورپ، امریکہ، افریقہ، ساؤتھ افریقہ، ہر جگہ پر ان کے دعات کے ذریعے سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، ایک جگہ کوئی غلطی نظر آ گئی تو ساری معاملہ۔ اور ترکی، ایران، ان کے یہاں قبر پرستی ہو رہی ہے، ہاں تصوف کو بہت فروغ دیا جا رہا ہے، اہل سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے، خفیہ طور پر یہود و نصارہ سے پیکٹ کر رہے ہیں، ان کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اسی حدیث رسول کے جملوں کی ہم کو تعبیر نظر آتی ہے، اس کی زندہ شکل نظر آتی ہے کہ اہل حق کو چھوڑ کر اہل باطل کا ساتھ دیتے ہیں یہ خارجی لوگ۔
یہ ہم کو قدم قدم پر نظر آتا ہے. تو ان کے یہاں علماء نہیں ہیں. خارجیت کی بنیاد ہی اہم ترین بنیاد اہل علم نے یہ بیان کی کہ حکام مسلمین اور علماء مسلمین کے اندر طعن و تشنیع اور مخالفت کرتے ہیں, ان سے دوری اختیار کرتے ہیں, اور ان کے یہاں آپ علم کی قدر و قیمت نہیں پائیں گے. علم کی مخالفت کرتے ہیں, اہل علم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ چند باتیں میں نے عرض کی جو مجھے احساس ہے کہ بہت ہی ادھوری اور ناقص ہے. اس سے متعلق اور بھی بہت ساری تفصیلات کی ضرورت تھی اور ہے. خارجیت کے یہ اثرات آج ہمارے گھر گھر میں ہیں. میں نے عرض کیا یہ جو میں بار بار بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھی ہے, وہ ایک خارجیت تو وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر وہ شکار سے نکل جاتا ہے. یہ ایک اعتقاد والی خارجیت ہے کہ مسلمانوں کو گناہ کی وجہ سے اگر کوئی شخص کافر سمجھتا ہے کہ یہ اسلام سے باہر ہو گیا, اگر ایسا عقیدہ رکھ رہا ہے, اس کے جان و مال کو حلال سمجھ رہا ہے, تو یہ عقیدے کی خارجیت ہے. اور خارجیت ایک پورا مسلک ہے. آج اس نام سے چاہے ہمارے ارد گرد میں خارجی فرقہ پایا نہیں جاتا, لیکن اس کی فکر پائی جاتی ہے. اور میں نے بار بار عرض کیا کہ یہ تحریکیوں میں, منکرین حدیث میں ان کے اثرات آپ کو بہت بالغ انداز میں نظر آئیں گے. اور تحریکیت کو تو عرب علماء, آج کے عرب علماء جو تحریکیت ہے وہ اخوانیت کی شکل میں ہو, قطبیت کی شکل میں ہو, سروریت کی شکل میں ہو, ڈاکٹر اسرار کی فکر کی شکل میں ہو, اور بعض علاقوں میں جیسے الجزائر کی کچھ افکار سیاسی نظر آتے تھے ان کی شکل میں ہو, ان کے شکل چاہے جو ہو, ان کو جدید الخارجیت الجدیدہ عصریہ کا نام دیتے ہیں. ان کو فرقۃ التکفیر اور المکفرہ کا نام دیتے ہیں کہ یہ تکفیر, مسلمانوں کو کافر قرار دینے والے اہل تکفیر ہیں, مکفرہ ہیں. یہ جدید دور کی خارجیت ہے, اور اس میں کوئی میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ آج یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں کو متنبہ اور آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ محرم الحرام اور اس موقع پر جب ہم کربلا اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں, جبکہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت آپ دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے ایک معجزانہ طور پہ, اور پھر ہجرت کا واقعہ کی بنیاد پر صحابہ کرام نے جو ہے اسلامی تقویم کی بنیاد رکھی. ان دو واقعات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو صحیح اسلامی تصور ابھرے گا. محرم حرمت والا مہینہ ہے. عاشورہ کے دن شکرانے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور اس کے ساتھ میں ایک روزہ یہود کی مخالفت ہے. یہ اس کی شرعی حیثیت ہے. اس کے بعد جو بھی ہے, یہ واقعہ کربلا آپ کی وفات کے 50 سال بعد واقع ہوا. اس کی وجہ سے شریعت کی حیثیت نہیں بدلے گی, لیکن اس کو اتنا عام, اتنا فروغ دیا گیا. اس میں جو روایتیں ہیں 1400 سال کے اللہ کے رسول کی وفات کے 300-400 سال کے بعد ایسی ایسی رسمیں اس میں ایجاد اور ایڈ کی گئی رافضیت اور خارجیت کی طرف سے کہ اس کو دین کا حصہ سمجھا جانے لگا. یہی محرم کی پہچان بن گئی. غیر مسلم تو غیر مسلم, مسلمانوں کے نزدیک بھی اصلی اسلام کو فراموش کر بیٹھے. اب اس کو دین کی شکل صورت سمجھا جاتا ہے, اور اس حوالے سے یزید کو جب نشانہ بناتے ہیں تو بات وہاں تک نہیں ٹھہرتی. یزید کو جس نے مقرر کیا وہ ان کے والد امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. اب امیر معاویہ کے مشیر حضرت عمرو بن عاص اور دوسرے صحابہ کرام ہیں. پھر یزید پر بیعت کرنے والے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت نعمان بن بشیر اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں. تو جن لوگوں نے ان کو مانا, آج ہم بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں, ہم یزید کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر, نعمان بن بشیر, حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کو نہیں سمجھا تھا کہ یزید غلط ہے. ہم ان سے زیادہ بہادر ہیں, ان سے زیادہ دیندار ہیں, ان سے زیادہ سمجھدار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم دراصل فتنوں کے شکار ہیں, سازش کے شکار ہیں, خارجیت اور رافضیت کی سازش کے شکار ہیں کہ یہاں سے چلتا ہے معاملہ. تو دیکھیے آج ہمارے یہاں کچھ عالم کہلانے والے سلمان صاحب ہیں اور دوسرے لوگ, یہ بھی صحابہ کرام پر تنقید کر رہے ہیں. یہ خارجیت اور رافضیت کی سازش کا شکار ہیں, فکر اور عقیدے میں بھی شکار ہیں. ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ صحیح دین پر باقی رہیں تو یہ دیکھیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے. کہتے ہیں سلف کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے. جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق جو باتیں ہیں اسے قبول کیجئے. فکر اور منہج میں بھی قدم قدم پر ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والا, دین سے دور کرنے والا ایسے معاملات ہمارے ارد گرد گھرے ہوئے ہیں جس سے ہم کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے آگاہ کیا بھی ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا, لیکن ساتھ میں یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ اب بھی مضمون انتہائی ناقص اور ادھورا ہے. انشاءاللہ مختلف موقعوں پر ہم اس سلسلے کی بات کریں گے. شبہات کے فتنے کا جو ہمارا سلسلہ وار درس جاری ہے ہر جمعہ کے دن مغرب کے بعد سے, مغرب اور عشاء کے درمیان, تو اس میں ابھی خارجیت کے فتنے سے ہی متعلق گفتگو ہے. جو باتیں میں نے آج کے درس میں, اس درس میں کچھ ادھوری اور ناقص پیش کی, انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات اور بعض باتیں جو باقی رہ گئی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, جس کی ہمیں اور آپ کو آج کے لوگوں کو ضرورت
ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے فتنے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اس دنیا کی امتحان گاہ میں ہمیں کامیاب ہونے کے گر سکھائے اور دنیا میں بھی سعادت سے نوازے، فتنوں سے محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب اور پکڑ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام۔